ایران کی ملٹری کمان مکمل ختم، اب وہ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا اہداف کے حصول تک فوجی آپریشن جاری رہے گا۔ ایران کی نئی لیڈرشپ بات کرنا چاہتی ہے، جس کے لیے تیار ہوں۔ ایران کی سربراہی کے لیے 3 اچھے امیدوار موجود ہیں۔ ایک ہی کارروائی میں 48 ایرانی رہنماؤں کا قتل بڑی بات ہے۔ پاسداران انقلاب کی تنصیبات اور ایرانی فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکیوں کی ہلاکتوں کا بدلہ لیں گے۔ ایران کے خلاف کارروائی میں مزید امریکیوں کی ہلاکتوں کا امکان ہے۔ پاسداران انقلاب ایرانی فوج اور پولیس ہتھیار ڈال دیں تو انہیں استثنا مل سکتا ہے، ہتھیار نہ ڈالے تو موت کا سامنا کریں۔ ایران جنگ 1 ماہ طویل ہو سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے رہنماؤں سے رابطے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرن لیوٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیل، بحرین اور UAE کی قیادت سے سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ٹرمپ کی پیشکش مسترد، ایران کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے انکار۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے ایکس پر بیان میں کہا، ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے خود ساختہ خیالات نے مشرق وسطیٰ کو افراتفری میں دھکیل دیا۔ آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے کہا، ایرانیوں کو غلام بنانے کا خواب قبروں میں جائے گا۔ ایران کے بیٹے دفاع وطن سے پیچھے نہیں ہٹے، طاقت سے جواب دیتے رہیں گے۔ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں۔ ڈرون، فضائی دفاع اور نیوی بھرپور کوارڈینیشن سے کام کر رہی ہے۔ ایران کا عبوری کونسل قیام کے بعد اسرائیل پر بڑا حملہ، 100 میزائل داغے۔ تل ابیب، حیفا اور وسطی اسرائیل دھماکوں سے گونج اٹھا۔ تہران کا 560 امریکی فوجی مارنے اور کویت میں امریکی فوجی اڈے مکمل ناکارہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کے مطابق امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو 4 میزائلوں سے ہدف بنایا گیا۔ امریکہ کی اپنے 3 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق، 5 فوجی زخمی بھی ہوئے۔ کویت میں امریکی F-15 فائٹر جیٹ کریش کر گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی جنگی بحری بیڑے اور 4 بیلسٹک میزائل داغنے کا دعویٰ۔ مقبوضہ بیت المقدس کے نوح میں بیت الشمس پر ایرانی میزائل حملہ، 9 اسرائیلی ہلاک، 23 زخمی۔ اسرائیل کی نیوکلیئر اور حساس تنصیبات اسی ایریا میں ہیں۔ مغربی یروشلم میں 6 افراد زخمی۔ اسرائیل میں ایمرجنسی کے نفاذ میں 12 مارچ تک توسیع۔ عراقی شہر میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ، ایران نواز ملٹری گروپ نے ذمہ داری قبول کر لی۔ امریکہ کا پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹرز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ عراقی سرحد کے قریب ایران کے مغربی شہر مہران میں فوجی اڈے پر امریکی اور اسرائیلی حملے میں 40 سے زائد ایرانی فوجی شہید۔ حملوں میں اب تک 43 فوجیوں سمیت 250 ایرانی شہید ہو چکے، 750 سے زائد زخمی۔ میناب اسکول میں شہید طالبات کی تعداد 180 ہو گئی۔ تہران کی نیلوفر اسکوائر پر میزائل حملے میں 20 شہادتیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کے منفی اثرات۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 15,071 پوائنٹس کی بڑی کمی پر ٹریڈنگ روکنا پڑی۔ 100 انڈیکس میں کاروبار کی بحالی کے بعد ریکوری کا سلسلہ جاری، 1,58,897 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ بھارتی اسٹاک مارکیٹ بھی کریش کر گئی۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے عالمی منڈی میں خام تیل 13% مہنگا۔ برینٹ کروڈ آئل کا 1 بیرل $83 کا ہو گیا۔ خام تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل تک جانے کا خدشہ۔ عالمی شپنگ کمپنی مرسک کی آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کی آمد و رفت معطل۔ اپنے دفاع کے لیے ہماری کوئی حد نہیں۔ عرب ملکوں کو ایران نہیں، امریکہ اور اسرائیل سے ناراض ہونا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے، عرب ملکوں کو سمجھنا ہوگا جنگ ایران نے شروع نہیں کی۔ جنگ بندی کے لیے ایران پر نہیں، امریکہ پر دباؤ ڈالیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا کہنا ہے، امریکہ تک نہیں پہنچ سکتے، امریکی کنٹرول میں اڈے نشانے بنا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں ریاض ایئرپورٹ اور پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائل حملے ناکام بنا دیے گئے۔ سعودی حکام کے مطابق پرنس سلطان ایئر بیس میں امریکی فوجیوں کی رہائش ہے۔ سعودی عرب میں ایرانی سفیر کی وزارت خارجہ طلبی حملوں پر جواب مانگ لیا۔ UAE میں حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 3 ہو گئی، 58 زخمی۔ امریکی میڈیا کے مطابق جاں بحق افراد میں بنوں سے تعلق رکھنے والا پاکستانی شہری مرید زمان بھی شامل۔
ابوظہبی میں اسرائیلی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ پر ڈرون کا ملبہ گرنے سے 2 اسرائیلی زخمی۔ اماراتی حکام کے مطابق 165 ایرانی میزائلوں سے 152 کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا، 13 سمندر میں گرے۔ UAE پر فائر کیے گئے 541 ڈرون میں سے 506 کو تباہ کرنے کا دعویٰ، 35 ڈرون شہری علاقوں میں گرے۔ ایران کا ابوظہبی میں الاسلام بیس کے گوادر گودام پر ڈرون حملہ۔ متحدہ عرب امارات نے ایران میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا، سفیر اور سفارتی عملہ واپس بلا لیا۔ ایرانی حملوں کے بعد متحدہ عرب امارات کی سٹاک مارکیٹس 2 روز کے لیے بند۔ ابوظہبی سیکیورٹیز ایکسچینج اور دبئی فائنینشل مارکیٹ میں کام نہیں ہوگا۔ اماراتی وزارت افرادی قوت کی دفاتر میں ریموٹ ورک کی سفارش۔ UAE حکومت کی درخواست پر پاکستان کونسلیٹ دبئی میں 3 مارچ تک کونسلر سروس معطل۔ برطانیہ نے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر نے کہا کہ فوجی اڈوں کے استعمال کے لیے امریکی درخواست قبول کر لی۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کا ایران کے خلاف دفاعی کارروائی کے لیے تیار رہنے کا اعلان۔ مشترکہ بیان کے مطابق خلیج فارس میں اپنے اور اتحادیوں کے مفادات کے لیے ضرورت پڑی تو دفاعی کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ خطے کے ممالک کے خلاف ایران کے اندھا دھند اور غیر مناسب حملوں سے دھچکا لگا۔ کیا آپ 9 کروڑ ایرانیوں کو دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں؟ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے شہادت سے پہلے دوسرے شہر منتقلی سے انکار کیا۔ شہید رہبر اعلیٰ کے بھارت میں نمائندے ڈاکٹر عبدالماجد حکیم الہی کا کہنا ہے، سیکیورٹی حکام نے بارہا آیت اللہ خامنائی سے کہا دفتر سے کسی اور شہر منتقل ہو جائیں۔ زیر زمین بنکر میں جانے کی بھی درخواست کی گئی۔ شہید آیت اللہ خامنائی نے جواب دیا، اگر آپ پوری ایرانی عوام کو زیر زمین بنکر منتقل کر سکتے ہیں تو میں بھی ہو جاؤں گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد خطے میں کشیدہ صورتحال، وزیراعظم شہباز شریف نے کل وفاقی کابینہ کا اجلاس بلا لیا۔ خطے میں جنگی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایران، امریکہ، اسرائیل کشیدگی اور علاقائی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ ملک کی داخلی صورتحال اور افغانستان کے خلاف کارروائیوں پر مشاورت کی جائے گی۔ امریکہ کے خلاف احتجاجی مظاہروں پر کابینہ کو بریفنگ دی جائے گی۔ احتجاجی مظاہروں کے سیکیورٹی پہلو کا جائزہ اور آئندہ کی حکمت عملی پر بھی غور ہوگا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس سپہر 3 بجے ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری خطاب کریں گے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع قرار۔ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق پارلیمنٹ ہاؤس میں مہمانوں کی انٹری پر پابندی عائد۔ اراکین پارلیمنٹ سے اپنے ساتھ کوئی مہمان نہ لانے کی درخواست۔ پاکستان اور IMF میں اقتصادی جائزہ مذاکرات۔ معاشی ٹیم کا IMF مشن کے ساتھ تعارفی اجلاس۔ IMF مشن کو معاشی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ وزارتوں اور ڈویژن سے الگ الگ مذاکرات بھی شیڈول۔ سرمایہ کاری، نجکاری، صنعتی اور توانائی اصلاحات کا جائزہ لیا جائے گا۔ معاشی ٹیم حالیہ علاقائی کشیدگی کے اثرات کے مقابلے کے لیے ہنگامی اقدامات سے بھی آگاہ کرے گی۔ IMF مشن کے ساتھ قرض پروگرام کے لیے مذاکرات 11 مارچ تک جاری رہیں گے۔ مشرق وسطی بحران کی وجہ سے 8 ممالک کی فضائی حدود بدستور بند۔ ایران، UAE، قطر، بحرین، کویت، عراق، شام اور اسرائیل شامل۔ پاکستان سے مشرق وسطی کی 174 پروازیں منسوخ۔ پاکستانی ایئرپورٹ سے 3 دن میں 500 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ لبنان اور اردن کی فضائی حدود کھل گئیں۔ سعودی عرب، ترکیہ اور مسقط کی حدود کھلی اور فلائٹ آپریشن مکمل بحال ہے۔ تیمر گرہ لوئر دیر کی تاریخی مسجد میں مغلائی طرز تعمیر کی جھلک نمایاں۔ لکڑی کی بالکونیاں اور جھروں کے توجہ کا مرکز۔ چھت کے نچلے حصے میں بنے نقش و نگار آج بھی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں۔